اتنے لوگ ہم نے دیکھے. میرے نانا تھے 40 سال کی عمر میں ان کو شوگر ہو گئی تھی, تو اتنی خطرناک شوگر کہ بس ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے. ہر تھوڑے دن کے بعد اطلاع آتی تھی بھائی نانا جی بیمار ہو گئے ہیں, بس اب تو دنیا سے جانے والے ہیں جانے والے ہیں جانے والے ہیں. جو کہنے والے تھے نا وہ چلے گئے, جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے وہ مر گئے, جو ان کے علاج کروا رہے تھے وہ مر گئے. نانا ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے. سرگودا میں رہتے تھے, آپ وہاں سرگودا کے ہیں جانتے ہوں گے. 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے رشتہ دار پاکستان سے جمع ہو گئے. ان کے بیٹے نے بتایا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں. بستر پہ لیٹ گئے تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے بہت, اور اب بس آنکھ لگنے والی ہے. ہمارے ایک ماموں مرچنٹ نیوی میں کیپٹن بھی ہیں, تو وہ شپ چھوڑ کر آ گئے کہ میرے ابا کا وہ جنازہ اٹھنے والا ہے, ان کی موت ہونے والی ہے, آخری وقت میں اپنے ابا کے ساتھ گزاروں گا. تو کمپنی نے کہا کہ آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. انہوں نے کہا نکال دو مجھے جاب سے. پھر آنکھیں بند ہوئی دوبارہ کھل گئی. وہ سارے رشتہ دار واپس گئے جو ان کی میت اور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے, کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بھائی ابھی مر رہے ہیں. پھر بچ گئے. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ 5-6 سال زندہ رہے. تو جب آخری وقت تھا نا, تو جب بالکل بیڈ ریسٹ پہ ہو گئے اور بیڈ پہ چلے گئے اور اب آنکھیں بند ہوئی, تو اب لوگ یقین نہیں کر رہے نہیں ابھی نہیں مرنا ان کا, ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے, پہلے کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے. کیوں؟ فرشتے نے جب روح ڈالی تھی تو کیا لکھا تھا 99 سال. 99 تو وہ کہتے تھے, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ پہلے لوگوں کو عمریں جو بتائی جاتی تھی نا وہ ایسے بتاتے تھے 1902 میں یہ واقعہ ہوا تھا, مجھے یاد ہے. اپنی ڈیٹ آف برتھ تو ان کو معلوم ہی, وہ 1902 کی باتیں کیا کرتے تھے. نانا ہمارے 1902 میں ایسا ہوا. قائد اعظم کے زمانے میں وہ جوان تھے, تو ہم حیران ہوتے تھے. ہم کہتے تھے آپ نے تو پوری دنیا بنتے ہوئے دیکھی ہے, جو ابھی جو چل رہا ہے حساب کتاب. تو فرشتے نے لکھ دیا 99 سال. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. قرآن کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے, اور جو ٹائم لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا یہ مستند ہے یا نہیں ہے کوئی صحیح, لیکن اس واقعے کا جو مضمون ہے وہ بہرحال صحیح ہے. اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ہے کہ موت کا فرشتہ آیا اور ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا, ایسے یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو. موت کا فرشتہ اگر کسی کو غور سے دیکھ لے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ موت ہی کا فرشتہ ہے, تو فرشتے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے اگلی دفعہ تو آپ کی روح ویسے ہی نکل جائے گی. کیا خیال ہے؟ دوبارہ فرشتے کی حاضری کی ضرورت نہیں ہے. تو فرشتہ ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا, پھر چلا گیا. تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان نے علیہ السلام نے فرمایا یہ موت کا فرشتہ ہے, تجھے دیکھ رہا تھا. تو آدمی ڈر گیا. اس نے بولا اس کا مطلب ہے مجھے ٹریس کر کے گیا, یہ میں یہاں بیٹھا ہوں, اب آئے گا میری روح نکالنے. تو آپ ہواؤں کو اللہ نے آپ کے تابع بنا دیے, آپ ہوا کو حکم دے مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے, مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے تاکہ میں مروں نہیں ابھی. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اٹھا کے پہنچا دیا. تھوڑی دیر میں آ کے حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ اس آدمی کا ہندوستان میں انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت سلیمان نے موت کے فرشتے سے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں مقام پہ اس بندے کی جان نکالو. میں دیکھ رہا تھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو فلاں وقت پہ وہاں ہونا چاہیے تھا. اب یہ کتنے ہی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جائے گا تو اس وقت میں ہندوستان میں یہ نہیں پہنچ سکتا. تو میں اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں بج کے فلاں منٹ پہ فلاں جگہ پہ اس کی جان نکال. اس وقت منٹ نہیں ہوتے تھی, میری اپنی تعبیر ہے, یعنی فلاں وقت اس کی جان نکالی جائے. اسی وجہ سے قرآن نے کیا کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت, تم کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تم کو پکڑے گی. موت سے ہم نہیں بھاگ سکتے, بلکہ ہم اگر موت سے بھاگتے ہیں تو موت ہی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت سے بھاگ رہے ہیں. بعض چیزیں ہم علاج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں. بعض چیزیں ہم صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بیماری کا سبب بن جاتی ہیں. بعض ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک کریں گے, وہی ڈاکٹر ہماری موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو بخار ہوا, 4-5 دن تک بخار رہا ان کو, نارمل کنڈیشن تھی, کوئی مرنے کا چانس نہیں تھا, بالکل جوان آدمی تھے, 30-32 سال ان کی عمر تھی, شادی شدہ تھے. تو ہلکی پھلکی سی کھانسی چل رہی تھی, ہلکا پھلکا سا فیور تھا. ان کو پتہ نہیں کیا خیال ہے, انہوں نے کہا چلو یار میں انجیکشن لگوا لیتا ہوں تاکہ
میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. وہ وائرل کا بخار تھا اور وہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ٹھیک ہو جانا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ٹیکا جو انجیکشن جو لگایا وہ ری ایکٹ کر گیا. پتہ نہیں کیا لگا دیا ڈاکٹر نے, یا تو جان کر تو نہیں لگایا, دشمن نہیں تھا ڈاکٹر, مگر کوئی جعلی دوا تھی یا کیا تھا, ڈاکٹر سے غلطی ہوئی, ایسا انجیکشن لگا ہے کہ 20 منٹ کے اندر اندر ان کی جان نکل گئی, مر گئے. ڈاکٹر کے پاس مرنے کے لیے گئے تھے وہ, بولے بھائی وہ تو اس لیے گئے تھے کہ اور تھوڑا سا زندہ رہ لوں, یہ جو بخار مجھے اندر سے توڑ رہا ہے. لیکن اگر نہ جاتے تو زندہ رہ لیتے, مگر ان کی موت ان کو کہاں لے گئی؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئی, اور ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا. ان کی موت اللہ نے لکھی ہوئی تھی غلط ٹیکے سے مریں گے, تو وہ ڈاکٹر ہی کے ہاتھوں ذبح ہو گئے بیچارے. ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر خود مر جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے. دوسری بات یہ کہ متعین وقت پہ مرنا ہے, اور جب وہ وقت آئے گا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی, کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. تو جب یہ ایک حقیقت ہے تو, اور وہ جو ہمیں متعین وقت ہے نا اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی, وہ بھی ایک ہی دفعہ ملا ہے ہمیں, یعنی زندگی ایک دفعہ ملی, اور جو دورانیہ ہے زندگی کا وہ بھی ایک دفعہ ملا ہے, اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, تو اب ہماری مرضی ہم اس کو ضائع کریں یا اس کو کسی کام میں لگا دیں. آپ پرچہ دے رہے ہیں, امتحان دے رہے ہیں, ایگزامینیشن ہال میں آپ کو لے جایا گیا, ہمارے پاس چانس ہوتا ہے کہ اگر ابھی ہم نے پرچہ صحیح حل نہیں کیا تو سپلیمنٹری کا بھی سسٹم ہے نا, یہ اگلے سال امتحان دے دینا, اس سے اگلے سال دے دینا, اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا. لیکن دنیا ایک ایسی جگہ ہے, ایسا ایگزامینیشن ہال ہے جس میں جب ایک دفعہ آئے ہیں تو امتحان گاہ میں ہم آ گئے ہیں. اب آپ کی مرضی یہاں بیٹھ کے آپ ٹائم ضائع کریں, یا آپ اللہ نے جو آپ کو پرچہ دیا ہے وہ آپ اس پرچے کو بیٹھ کے حل کریں. اگر آپ نے حل نہیں کیا اور آپ عیاشیوں میں لگے رہے, ایگزامینیشن ہال میں ایک آدمی جاتا ہے اور وہ جناب چائے پی رہا ہے اور کولڈ ڈرنک پی رہا ہے اور پانی پی رہا ہے اور بریانی منگوا کے کھا رہا ہے, پرچہ حل نہیں کر رہا وہاں بیٹھ کے, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ 3 گھنٹے کے بعد جب اس کو ایگزامینیشن ہال سے نکالا جائے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا, میں تو سمجھ رہا تھا یہاں میں بریانی کھانے کے لیے آیا ہوں, میں تو سمجھ رہا تھا یہاں میں گٹکا کھانے کے لیے آیا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی یہ کیا ہے, ہم نے انتظام تمہارے لیے مختلف چیزوں کا کیا تھا اس لیے کہ پرچہ حل کرنے میں تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ جائے. تو یاد رکھیے اللہ نے جو ہمیں دنیا میں رزق دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری توجہ روزی کمانے پر ہی لگی رہے اور روٹی کی تلاش میں لگے رہے, ہمارے پاس نماز کا ٹائم ہی نہ ملے. اگر اللہ آسمان سے بارشیں نہ برسائے, اللہ زمین سے نباتات پیدا نہ کرے, تو آپ لوگ یہاں بیان سننے آتے پھر کیا؟ کہتے بھائی بھوک کا مسئلہ پہلا حل کریں, یہ مولانا لوگوں کے بیان, بلکہ میں بھی نہیں آتا بیان کرنے, میں کہتا پہلے روٹی, پیٹ تو بھرے. تو اللہ نے رزق اتنا دیا ہے کہ ہم اپنی ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں, لیکن پیدا اس کے لیے نہیں کیا ہم نے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, فرمایا پیدا میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے. تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ بولے بھائی, عبادت کے لیے آئے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہیں ہمارا. اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو بتائے پھر کیا مقصد ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ مقصد ہے روٹی کھانا, پیٹ بھرنا, تو گدھا پیٹ نہیں بھرتا کیا؟ انسان میں اور گدھے میں پھر کوئی فرق ہوا؟ یعنی کھانا پینا اگر مقصد ہے کہ اچھا کھا لوں, اچھا پہن لوں, اچھا پی لوں, تو جانور کی بھی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کھا لوں. آپ جانور کے سامنے 2 قسم کی خوراکیں رکھیں تو وہ والی کھائے گا جو اس کو اچھی لگے گی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جانور اتنا سوچتا ہے جتنی اللہ نے اس کو عقل دی. انسان کو عقل زیادہ دی ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس کی کباب بنا کے کھا لیتا ہے. شیر کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے, وہ پرانے طریقے سے ہی چل رہا ہے, چیر پھاڑ کرے گا جانور کی, اور پھر اس کو کوئی مسالہ ابھی تک نہیں بنا سکا, وہ نہ شان مسالہ نہ احمد مسالہ. بھائی تو تھوڑا ہم جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کرے گا اور ایسے اس کا جو منہ میں آئے گا وہ کھا جائے گا. اس کو عقل کم دی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے. انسان میں عقل چونکہ زیادہ ہے لہذا انسان نمک چھڑک کے کھاتا ہے, اس میں ٹیسٹ لاتا ہے. اس کو کوئلوں پہ الگ طرح سے پکایا جاتا ہے اور کڑھائی گوشت الگ ہوتا ہے, تو وہ انسان نے. لیکن سوچ دونوں کی ایک ہی ہے. شیر کی خواہش بھی کیا ہے؟ میرا پیٹ بھرے. اور انسان کی خواہش بھی کیا ہے؟ بولے بھائی, پیٹ بھرے میرا. اور کمال کی بات یہ کہ مذہب
کو بھی جو پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے وہ بھی یہی پیش کیا جا رہا ہے پیٹ بھرے. یعنی مذہب میں کھانا پینے کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے. تیجے کا کھانا بھی ہے, 40ویں کا کھانا بھی ہے, محرم کا حلیم بھی ہے, اور مرحوم کے کھانے بھی ہیں, فاتحہ کے کھانے بھی ہیں. حالانکہ اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے. جانور روزہ نہیں رکھتے, نفس کے خلاف نہیں چلتے. انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے وہ کھانے اور پہننے کی وجہ سے نہیں بنایا گیا, وہ خواہشات کی قربانی کی وجہ سے بنایا گیا ہے. انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جبکہ جانور ہر وقت اپنی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اب جو انسان جتنی زیادہ قربانی دے گا وہ اس دنیا کے امتحان میں اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. پیغمبروں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں, لہذا اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب زندگی کس کی ہوتی ہے؟ بولے بھائی, پیغمبروں کی. پھر صحابہ کرام ہیں, پھر تابعین ہیں. تو جس کی زندگی میں جتنی زیادہ اللہ کے لیے قربانی ہوگی. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. غلام آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا جس کا وہ غلام ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے؟ خیر انگلش میں بیان کروں گا, یہاں پہ اردو میں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کے, تو پھر گردن ہلائیں, کو جواب تو دینا مجھے ہے بھائی. مجھے پنجابی تو آتی نہیں ہے تو میں ورنہ پنجابی میں کر لیتا, انگلش بھی نہیں آتی ویسے تو اسی لیے تو انگلش میں کرتا کہ آپ کو بھی نہیں آتی. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا نا تمہیں انگلش آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے. اس نے کہا پھر اردو میں ہی بات کرو, اگر نہیں آتی ہوتی تو میں انگلش میں بات کر لیتا. تو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اشراق اوابین پڑھتے رہیں. عبادت کا مطلب ہے غلامی. عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ غلام کو. معبود جس کی غلامی اختیار کی جائے. تو ہم جب اللہ کے غلام ہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اللہ کے غلام بن کے زندگی گزاریں. غلام بن کے. غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ورنہ وہ غلام نہیں ہے. غلام پر کس کی چلتی ہے؟ جو اس کا مالک ہے. مولا کی مرضی چلتی ہے, جو اس کا مولا ہے, جو اس کا مالک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, اور اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا. اللہ اس امتحان کا ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی چلاتا ہے یا میری جو میں کہتا ہوں اس پہ چلتا ہے. یہ اللہ چاہتے ہیں. اگر آپ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ویسے زندگی چلاؤں گا, تو اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جو آپ کو پیدا کرنے سے مقصد تھا اس مقصد میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں اپنی منمانی والی زندگی گزاروں گا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا آپ اس کام پہ نہیں چل رہے.